اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سورہ الکہف کی آیت 65 پر ہیں۔ فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا۔ یہ سورہ الکہف کی آیت 65 ہے۔ تو پایا انہوں نے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، تو پایا انہوں نے وہاں ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو جسے ہم نے رحمت عطا کی تھی اپنی طرف سے اور سکھایا تھا ایک خاص علم اپنی طرف سے۔ فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا۔ تو پایا انہوں نے وہاں ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو جسے ہم نے رحمت عطا کی تھی اپنی طرف سے اور اسے سکھایا تھا ایک خاص علم اپنی طرف سے۔ جب کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہوں کو نشانی بتلا دی تھی تو وہ واپس اسی جگہ لوٹ کر آئے ہیں جہاں وہ مچھلی کود کر پانی میں گئی تھی۔ تو اس جگہ اس نیک بزرگ شخص سے ان کی ملاقات ہوئی، اور یہ نیک بزرگ ایسے تھے یعنی اللہ نے اپنے پاس سے اور اپنے خزانہ خاص سے انہیں خصوصی علم عطا کر رکھا تھا۔ علم لدنی کی اصطلاح یہیں سے لی گئی ہے۔ دیکھیے، لدن کے معنی آتے ہیں قریب اور نزدیک کے۔ جو آیت میں لدنا لفظ لایا گیا ہے، اسی لفظ سے علم لدنی کی اصطلاح قائم کی گئی ہے۔ لدن کے معنی آتے ہیں قریب اور نزدیک کے، چنانچہ علم لدنی سے مراد وہ علم ہوتا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی خاص رحمت سے کسی کو عطا کر دے۔ صاف الفاظ میں یہ مطلب ہے کہ ایک علم تو وہ ہے جو انسان اپنے حواس سے حاصل کرتا ہے، اور اس میں انسان کی محنت اور کوشش کا دخل ہوتا ہے۔ جس طرح سے مدارس میں صرف، نحو، تفسیر، حدیث، فقہ وغیرہ علوم حاصل کیے جاتے ہیں، یا جس طرح سے اسکول اور کالج میں سائنس وغیرہ علوم حاصل کیے جاتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ علم کی ایک اور قسم بھی ہے، اور وہ ہے جو اللہ تعالیٰ براہ راست کسی انسان کے دل میں ڈال دیتا ہے، اور انسان کو اس کے حاصل کرنے کے لیے بظاہر کوئی مشقت وغیرہ بھی نہیں اٹھانی پڑتی ہے۔ تو علم لدنی کی اصطلاح یہیں سے قائم کی گئی ہے، یعنی حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ نے علم لدنی اپنے پاس سے، اپنے خزانہ خاص سے خاص علم عطا فرمایا تھا۔ اس نیک انسان اور بندے کا نام تمام معتبر احادیث میں خضر بتلایا گیا ہے، اس لیے ان لوگوں کے اقوال کسی توجہ کے مستحق نہیں ہیں جو اسرائیلی روایات سے متاثر ہو کر اس قصے کو حضرت الیاس علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے ہیں، اور پھر ان کا یہ قول خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مخالف ہے، اور اس بنا پر بھی سراسر لغو ہے کہ حضرت الیاس حضرت موسیٰ کے بعد تو کئی سو برس بعد پیدا ہوئے، تو اس نیک اور بزرگ بندے کا نام تمام معتبر حدیثی روایات میں خضر بتلایا گیا ہے، اس لیے ان لوگوں کے اقوال کسی توجہ کے مستحق نہیں ہیں جو اسرائیلی روایات سے متاثر ہو کر اس قصے کو حضرت الیاس علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے ہیں، کیونکہ ان کا یہ قول خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مخالف ہے، اور یہ قول اس وجہ سے بھی سراسر لغو ہے کہ حضرت الیاس حضرت موسیٰ کے کئی سو برس بعد پیدا ہوئے، اور اسی طرح یہ بات بھی
پہلے بتلائی جا چکی ہے پچھلے سبقوں میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خادم کا نام بھی قرآن مجید نے نہیں بتلایا، ذکر نہیں کیا، البتہ احادیثی روایات میں ہے کہ وہ یوشع بن نون تھے جو بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ بنے۔ یہ آیت 65 تھی، یعنی ان سے ملاقات ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ آگے چلتے ہیں آیت 66 کی طرف۔ قال له موسیٰ هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا، یعنی ان نیک بزرگ سے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں اس شرط پر کہ آپ مجھے سکھائیں اس میں سے جو بھلائی آپ کو سکھائی گئی ہے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قول ہے۔ قال له موسیٰ هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں اس شرط پر کہ آپ مجھے سکھائیں اس علم میں سے، اس میں سے جو بھلائی آپ کو سکھائی گئی ہے، یعنی مجھے اللہ نے بتایا ہے کہ اس کے کہ آپ کو خاص حکمت اور دانائی اللہ نے دے رکھی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں کچھ عرصے آپ کے ساتھ رہوں اور آپ مجھے بھی اس خاص علم میں سے کچھ سکھا دیں۔ تفسیر عثمانی میں صاف صاف الفاظ میں یہ ہے کہ یعنی اجازت دو تو چند دن میں آپ کے ساتھ رہ کر اس خاص علم کا کچھ حصہ حاصل کر لوں، یعنی اگر آپ کی اجازت ہو تو کیا چند دن میں آپ کے ساتھ رہ کر اس علم کو حاصل کر سکتا ہوں۔ یہ آیت 66 تھی۔ اگلی آیت 67 میں اس نیک انسان کی طرف سے یعنی خضر علیہ السلام کی طرف سے جواب ہے۔ قال انک لن تستطیع معی صبرا۔ اس نے کہا، یعنی اس نیک بزرگ نے کہا میرے ساتھ رہ کر آپ ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے۔ قال انک لن تستطیع معی صبرا۔ یہ آیت کا ٹکڑا بار بار اس جگہ لایا جائے گا، جیسے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو ٹوکتے رہیں گے وہ فوراً یہی بات کہیں گے، انک لن تستطیع معی صبرا۔ قال، اس نے کہا میرے ساتھ رہ کر آپ ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے۔ اگلی آیت 68 ہے، وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا۔ اور آپ کیسے صبر کریں گے اس چیز پر جس کی آپ کو خبر نہیں، یعنی جس کا علم آپ کو پہلے سے ہے ہی نہیں، اس کے بارے میں آپ کیسے خاموشی اختیار کر سکتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ میرے ساتھ رہ کر آپ کو میرے کام عجیب لگیں گے اور آپ ہرگز صبر نہیں کر پائیں گے، کیونکہ ان کاموں کی جو حقیقی غرض و غایت ہے اس کے بارے میں آپ کو پوری طرح سے آگاہی حاصل ہے ہی نہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے جو بات آپ کے علم کے دائرے سے باہر ہوں گی اس پر آپ کیسے صبر کر پائیں گے، کیونکہ ان کا علم ہی کچھ الگ طریقے کا تھا، علم لدنی تھا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا نہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جو بات آپ کے علم کے دائرے سے باہر ہوگی اس پر آپ کیسے صبر کر پائیں گے۔ صاف الفاظ میں ہم اس طرح بھی وضاحت کر سکتے ہیں کہ مجھے جو علم عطا ہوا ہے اس کی نوعیت، اس کی کیفیت آپ کے علم سے مختلف ہے، اس لیے آپ کو میرے معاملات قابل اعتراض، قابل اشکال نظر آئیں گے جب تک کہ میں ان کی حقیقت سے آپ کو باخبر اور مطلع نہ کر دوں۔ آپ اپنے فرض منصبی کی بنا پر اس پر اعتراض کریں گے، کیونکہ اللہ نے جو آپ کو فرض منصبی عطا کیا ہے اس کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اس پر آپ اعتراض کریں گے۔ دیکھیے اس گفتگو کے دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ خیال آ رہا ہوگا، کیونکہ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس جانے اور ان سے علم سیکھنے کا حکم ہوا تھا، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اطمینان تھا اور آپ مطمئن تھے
کہ ان کا کوئی فعل، حضرت خضر کا کوئی فعل، کوئی کام در حقیقت شریعت کے خلاف ہی نہیں ہوگا، اس لیے صبر کرنے کا انہوں نے وعدہ کر لیا، ورنہ عام طور پر ایسا کرنا کسی عالم دین کے لیے بھی ہرگز جائز نہیں ہے۔ لیکن پھر شریعت میں دینی غیرت سے وہ مغلوب ہوئے اور اپنے اس وعدے کو بھول گئے تھے۔ اگلی آیت 69 میں اسی گفتگو اور اسی مکالمے کا ذکر ہے، اور اگلی آیت 69 اسی گفتگو اور مکالمے پر مشتمل ہے۔ قال ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، انشاء اللہ من الصابرین۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والا پائیں گے اور میں خلاف ورزی نہیں کروں گا آپ کے کسی حکم کی۔ انشاءاللہ من الصابرین، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والا پائیں گے اور میں ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اور آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے انشاءاللہ، اور میں خلاف ورزی نہیں کروں گا آپ کے کسی حکم کی۔ آگے چلتے ہیں آیت 70 کی طرف۔ قال فإن اتبعتنی فلا تسألنی عن شیء حتی احدث لک منہ ذکرا۔ اس نیک بزرگ نے کہا اگر آپ میری اتباع کرنا چاہتے ہیں تو کسی چیز کے بارے میں مجھ سے خود نہ پوچھنا، یہاں تک کہ میں خود ہی آپ کو اس کے بارے میں بتلا دوں۔ حتی احدث لک منہ ذکرا، یہاں تک کہ میں خود ہی آپ کو اس کے بارے میں بتلا دوں، بس آپ میرے ساتھ رہیں اور جو کچھ میں کروں یا میرے ساتھ جو معاملہ بھی پیش آئے آپ خاموشی سے اس کا مشاہدہ کرتے رہیں، مگر کسی چیز کے بارے میں مجھ سے سوال ہرگز نہ کریں۔ جب مناسب سمجھوں گا میں ان تمام چیزوں کی حقیقت اور تفصیل بتا دوں گا جو آپ کے مشاہدے میں آئی ہوں گی۔ اب اگلی آیت 71 سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ چلنے کا ذکر ہے۔ فانطلقا حتی اذا رکبا فی السفینۃ خرقہا، یہ آیت سورہ الکہف کی 71 ہے۔ فانطلقا حتی اذا رکبا فی السفینۃ خرقہا، پھر وہ دونوں چل پڑے یہاں تک کہ جب وہ دونوں سوار ہوئے ایک کشتی میں تو اس نے یعنی نیک بزرگ نے اس کشتی میں شگاف ڈال دیا۔ حتی اذا رکبا فی السفینۃ خرقہا، پھر جب وہ دونوں چل پڑے یہاں تک کہ جب وہ دونوں سوار ہوئے ایک کشتی میں تو اس نے اس کشتی میں شگاف ڈال دیا۔ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی سوال نہ کرنے کی شرط جو تھی تسلیم کر لی تھی، اور اس طرح وہ دونوں سفر پر روانہ ہو گئے تھے۔ جب وہ دریا پار کرنے کے لیے ایک کشتی پر سوار ہوئے تو انہوں نے یعنی خضر نے بیٹھتے ہی کشتی میں ایک شگاف ڈال دیا، یا ہم اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ کشتی کا ایک تختہ اکھاڑ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا تو آپ علیہ السلام خاموش کہاں رہنے والے تھے، کیسے رہ سکتے تھے، فوراً ان کو ٹوک دیا۔ آیت کے اگلے فقرے میں اس کا ذکر ہے۔ قال اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا آپ نے اسے پھاڑ ڈالا تاکہ غرق کر دیں اس کے تمام سواروں کو، یہ تو آپ نے بہت ہی غلط کام کیا۔ یعنی حضرت خضر علیہ السلام نے جیسے ہی تختہ اکھاڑا فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام بول پڑے قال اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا آپ نے اسے پھاڑ ڈالا تاکہ غرق کر دیں اس کے تمام سواروں کو، یہ تو آپ نے بہت ہی غلط کام کیا۔ اگلی آیت میں اس بزرگ کی طرف سے جواب ہے قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، اس بزرگ نے کہا یعنی خضر علیہ السلام نے کہا
میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے؟ میں نے کہا نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے؟ دیکھیے یہاں ایک بات ذہن میں یہ رہنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن احکام کے مطابق اس کائنات کا نظام چلا رکھا ہے، اللہ کے جن احکام کے مطابق اس کائنات کا نظام چل رہا ہے، اس کی حیثیت شریعت سے متعلق نہیں ہے، بلکہ کائنات اور دنیا کے انتظامی نظام سے متعلق ہے۔ اس کے اپنے نظام ہیں، اور اس کائناتی احکام کو نافذ کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں، اور یہ فرشتے اس کائنات کے احکام کی جو تنفیذ ہے اس میں حصہ لیتے ہیں اور ان کو پورا کرتے ہیں۔ بہرحال ان تکوینی احکام کے نتیجے میں جو واقعات دنیا کے اندر ظاہر ہوتے ہیں، دیکھیے تکوینی جو احکام ہیں، اس کا مطلب یہ ہے تکوینی احکام سے مراد وہ قدرتی قوانین ہیں جن کے تحت کائنات اور دنیا بنائی گئی ہے، اور جن کے مطابق یہ دنیا چل رہی ہے۔ یہ وہ اصول ہیں جن پر کائنات کا نظام قائم ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے مقرر کیے گئے ہیں۔ اب اتنی بات سمجھنے کے بعد، یعنی تکوینی احکامات جو ہیں، اس سے مراد وہ قدرتی قوانین ہیں جن کے تحت یہ کائنات اور یہ دنیا بنائی گئی ہے، اور جن کے مطابق یہ کائنات چل رہی ہے، اور یہی وہ اصول ہیں جن پر کائنات کا نظام قائم ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے مقرر کیے گئے ہیں۔ اتنا سمجھنے کے بعد یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ ان تکوینی احکام کے نتیجے میں جو واقعات دنیا میں ظاہر ہوتے ہیں، ہم ان کے صرف ظاہری پہلوؤں کو ہی دیکھ سکتے ہیں۔ ہم صرف ان کے ظاہری پہلوؤں کو ہی دیکھ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں۔ کسی واقعے کے پیچھے اللہ کی کیا مشیت ہے، اس کا تصور ہم ہرگز نہیں کر سکتے، اور ایسا ہرگز ضروری نہیں ہے کہ کوئی واقعہ یا کوئی چیز جسے جیسے دکھائی دے رہی ہے، کوئی چیز یا کوئی واقعہ جیسے ہمیں دکھائی دے رہی ہے، اس کی حقیقت بھی ویسی ہی ہو۔ ایسا ہو سکتا ہے اور ممکن ہے کہ ہم کسی چیز کو اپنے لیے برا سمجھ رہے ہوں، مگر اس کے اندر ہمارے لیے خیر ہی ہو، اور ہم جس چیز کو اچھا سمجھ رہے ہوں وہ در حقیقت میں اچھی نہ ہو۔ اور یہی تو وہ مضمون ہے جسے ہم سورہ بقرہ پارہ نمبر 2 میں بھی پڑھ چکے ہیں، کہ جو چیز ہمیں اچھی معلوم ہو رہی ہے، دیکھنے میں ہو سکتا ہے وہ بری ہو، اور جس چیز کو ہم اچھا سمجھ رہے ہیں وہ حقیقت میں اچھی نہ ہو۔ تو چنانچہ اس لحاظ سے ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ ایک مومن بندے کو توکل کا رویہ اختیار کرنا چاہیے کہ اے اللہ، میرا معاملہ تیرے سپرد ہے، میرے لیے جو پسند کرے گا میں اسی پر راضی ہوں، کیونکہ تیرے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے، اور اللہ جو بھی کرتے ہیں وہ بہتر ہی کرتے ہیں۔ اور اعتراض کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ علم تھا ہی نہیں، اور حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ نے اپنے پاس سے یعنی علم لدنی عطا فرمایا تھا۔ تو یہ ضمنی طور پر بات آ گئی۔ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ قول کہ آپ نے اسے پھاڑ ڈالا تاکہ غرق کر دیں اس کے سواروں کو، قال اخرقتها لتغرق اهلها، یہ جو بات کہی لقد جئت شیئا امرا موسیٰ علیہ السلام نے، کہ آپ نے تو اس کو پھاڑ ہی ڈالا تاکہ غرق کر دیں اس کے تمام سواروں کو۔ بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے کلہاڑی کے ذریعے سے کشتی کا ایک تختہ نکال دیا تھا، جس کی وجہ سے کشتی میں پانی بھر کر غرق ہونے کا خطرہ لاحق ہو گیا تھا۔ جیسے ہی تختہ نکلا تو فوراً یہ خطرہ تو سر پر منڈلا گیا کہ اب تو پانی بھر کر یہ کشتی غرقاب ہو جائے گی، پانی میں غرق ہو جائے گی۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پر فوراً اعتراض کر دیا
مگر یہ بھی بات پائی جاتی ہے کہ پانی اس کشتی میں داخل نہیں ہوا۔ بغوی کی روایت کے مطابق حضرت خضر نے اس کی مرمت کر دی تھی اور اس کی جگہ ایک شیشہ لگا دیا تھا، اور اتنی بات تو خود قرآن مجید کے سیاق سے، قرآن مجید کے الفاظ سے یہ معلوم ہو رہی ہے کہ اس کشتی کو غرق ہونے کا کوئی حادثہ پیش نہیں آیا۔ آگے